جناب عبداللہ شیبانی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کی اہمیت اور رد قادیانیت کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب عبداللہ شیبانی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ وہی کرتے ہیں بزدل کام پھر باطل نوازی کا، وہی کرتے ہیں بزدل کام پھر باطل نوازی کا، کہ جس سے دل مسلمانوں کے یکسر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نبوت پر تبرہ جو کرے گردن اڑا دینا، عدالت جا کے تو گستاخ اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، ستارے اور قمر پیدا، گلستان و شجر پیدا۔ فدا ہے جان میری عظمت ختم نبوت پر، کچل دوں گا خلاف اس کے کہیں ہو فتنہ گر پیدا۔ مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران دین، امت مسلمین، جماعت مؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے ہی مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے ایک شخص مسلمان کہلانے کے لائق بنتا ہے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، اس میں کوئی لچک والی بات نہیں، اس میں کوئی دعوے اور دلیل والی بات نہیں، اس میں کوئی دھوکہ اور فریب والی بات نہیں۔ یہ حق اور حق ہے، سچ اور سچ ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ میں ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ ایک بات کروں، عالم ارواح میں ایک محفل سجی، میرے رب نے اعلان کیا اس محفل میں صرف نبی آ جائے، سب نہ آنا، کون آ جائے؟ صرف نبی آ جائے۔ اس محفل میں وہ گئے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ ہم تو ادھر تھے نہیں، آپ ہی بتا دیجئے ادھر کون تھا، جو تھے ان کی نشانی بتا دیجئے۔ اللہ رب العزت نشانی بتاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ رب العزت نے نشانی بتائی کہ جو وہاں پر تھے ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، میں تم کو نبوت تو دے رہا ہوں، میں تم کو عہدہ نبوت پر فائز تو کر رہا ہوں، لیکن تم سب نے جانا میرے محبوب سے پہلے پہلے ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ نے نشانی بتا دی۔ ہم نے کہا یا اللہ ثم جاءکم الرسول، رسول تو بہت سارے ہیں، یہ تو بتا دیجئے کون سا رسول؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ لفظ رسول میں نے اپنے محبوب کے ساتھ لگا دیا، اب یہ رسول میں نے کسی اور کے ساتھ لگنے دینا ہی نہیں ہے۔ آدم آئے گا صفی اللہ ہوگا، نوح آئے گا نجی اللہ ہوگا، ابراہیم آئے گا خلیل اللہ ہوگا، موسیٰ آئے گا کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ آئے گا روح اللہ ہوگا، داؤد آئے گا خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب آئے گا نبی اللہ ہوگا، ایک میرا محبوب آئے گا جو محمد الرسول اللہ ہوگا۔ بات ہو ختم نبوت کی اور منکرین کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بات آدم کی ہوگی تو ابلیس کا ذکر بھی آئے گا، جب میدان میں موسیٰ آئے گا تو مقابلے پہ فرعون بھی نظر آئے گا، اسی طرح جب ذکر ختم نبوت ہوگا تو منکر تو سر اٹھائے گا اور منکر کو دبانے کے لیے شیر تو میدان میں آئے گا۔ جی ختم نبوت کی سر فہرست سب سے نمایاں نام مرزائی قادیانی و لعینوں کا ہے۔ ان کا سرغنہ مرزا غلام احمد قادیانی لعینی دجالی ابلیسی فرعونی ملعونی ہے۔ اب وہ غریق نار اور جہنم کا حقدار ہو چکا، لیکن اس کے پیروکاروں، خدا کی پھٹکاروں، جہنم کے حقداروں، ابلیس کے وفاداروں نے اس کے غلیظ دین کی تبلیغ کری اور عالم اسلام کے اس طبقے کو ان سے بہت نقصان پہنچا جو کہ یتیم اور مسکین تھے، کہ مال و دولت کی لالچ دے کر انہیں خرید لیا اور ان کو بھی مرزا لعین کا پیروکار ٹھہرایا۔ یاد رکھو
کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک امت کے دو نبی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک صدر اور ایک وزیر اعظم کو اپنی کرسی اور اپنے منصب کی فکر ہے، اسی طرح ہمیں اپنے نبی کی عزت کی فکر ہے۔ ہماری جانیں ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آج کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ میں قائد اعظم ہوں، کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو پھر ایک انگریز کا ٹٹو اور انگریز کا ٹٹو اور برطانیہ کا پٹو، کائنات کے امام رسولوں کے مقتدا، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، دبدبہ کائنات، عظمت کائنات، شان کائنات، شوکت کائنات، وجہ کائنات اور فخر کائنات کے منصب کو چھیننے کی کوشش کرے اور کہے میں نبی آخر الزماں ہوں، تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ایک موقع پر فاتح قادیانیت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ اگر امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں سنو، اگر امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوگی، بال برابر بھی آگے پیچھے جائے گی، تو پھر نہ رب کا قرآن باقی رہتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان باقی رہتا ہے۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انبیاء شان صدارت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دی اللہ نے فرمائی، ہوا ایک باپ نعمت کا، یہ نعمت ختم ہے تجھ پر، نہیں ہے باپ اگرچہ تو کسی بھی مرد کا، لیکن تو مہر انبیاء شان رسالت ختم ہے تجھ پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔